تو جب وہ گھروں سے نکل جاتے ہیں نوجوان تو ان کو رستے میں ایک چرواہا ملتا ہے۔ وہ چرواہا کہتا ہے کہاں جا رہے ہو نوجوانوں؟ تو یہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم جو یہ بادشاہ ہے اس کے دین کو نہیں مانتے، ہمارا ایک ہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن کرتا ہے، جو سورج کو نکالتا ہے اور غروب کرتا ہے، جو چاند کا مالک ہے، جو اس زمین کا مالک ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے۔ یہ نوجوان کچھ دیر اس کے پاس رکتے ہیں اور پھر نکل پڑتے ہیں۔ تو یہ جو چرواہا ہوتا ہے یہ پیچھے سے ان کو آواز لگاتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، میں بھی اس دین کو نہیں مانتا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میں بھی ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ چرواہا بھی ان کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ تو چرواہے کا ایک کتا ہوتا ہے، تو کتا بھی پیچھے پیچھے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو نوجوان ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کتے کو نہیں لے کے جا سکتے ورنہ بادشاہ کے سپاہی ہمیں تلاش کر لیں گے۔ چرواہا کہتا ہے کہ اسے آنے دو، کیا پتہ یہ ہماری کوئی مدد کر لے، یہ ہماری حفاظت کر لے۔ 7 لوگوں کی جماعت ان کی ہوتی ہے، یہ نکل پڑتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس آبادی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب یہ نوجوان تھک جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر ہم آرام کرتے ہیں۔ تو وہاں ایک غار ہوتا ہے، یہ نوجوان غار میں چلے جاتے ہیں چونکہ ان کو بہت تھکن ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت طویل سفر طے کر کے آئے ہوتے ہیں۔ تو دوستوں یہ 7 نوجوان اور کتا وہیں پر سو گئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 سال، 2 سال، 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، حتیٰ کہ 300 سال گزر گئے۔ 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند میں رکھا۔ اور دوستوں یہ لوگ مرے نہیں تھے، جیسا کہ قرآن میں اللہ پاک حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے، وہ وادی جلی ہوئی تھی اور لوگ سارے مرے ہوئے تھے، تو ان کی بوسیدہ لاشیں دیکھ کر عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ انہیں کیسا زندہ کریں گے؟ حضرت عزیر وہاں سے آگے چل پڑتے ہیں، تو آگے جا کر ان کو بھوک لگتی ہے۔ وہ ایک دیوار کو دیکھتے ہیں، وہ وہاں اپنے گدھے کو باندھتے ہیں اور خود دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیتے ہیں۔ چونکہ انہیں بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ روٹی نکالتے ہیں اور جو انگور ان کے پاس ہوتے ہیں وہ اس کا رس بنا کر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ روٹی نرم ہو جائے۔ اتنے میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، 100 سال کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو وہ اٹھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ عزیر کتنا وقت گزرا؟ تو وہ فرماتے ہیں یہی کوئی آدھا دن۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنی روٹی دیکھو، تو وہ روٹی اس کے اوپر اسی طرح وہ جو ان کا شربت تھا اسی طرح پڑا ہوتا ہے، روٹی نرم ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اپنے جانور کو دیکھو۔ تو جب وہ جانور کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ حیرانگی ان کی اس لیے ہوتی ہے کہ جانور گل سڑ کر مر گیا ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ سے فرماتے ہیں یہ کیا ہوا؟ تو اللہ فرماتا ہے عزیر 100 سال گزر گئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام بہت حیران ہوتے ہیں۔ تو اللہ ایک اور معجزہ کرتا ہے۔ اللہ پاک وہ جو جانور ہوتا ہے اس کی ہڈیاں جوڑتا ہے، پھر اس کے اوپر گوشت لگاتا ہے اور ہوا کے ذریعے جو اس کے اوپر بال ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر لگتے رہتے ہیں، اور اتنے میں وہ جانور پھر سے گدھا بن جاتا ہے۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دوستوں ہم بات کر رہے تھے ان 7 نوجوانوں کی، ان کے 300 سال گزر گئے اور یہ سوئے ہوئے ہیں۔ 300 سال بعد ان کی آنکھ کھلی، ان کو بھوک لگی تھی، تو ان میں سے طے پایا کہ ہم میں سے ایک نوجوان آبادی میں جائے گا اور وہ وہاں سے کھانا لے کر آئے گا۔ تو اس نوجوان کو یہ کہا گیا کہ تم خاموشی سے جاؤ گے اور خاموشی سے واپس آؤ گے، کوئی تم سے الجھے بھی تو اسے معافی مانگ کر آ جانا، کسی سے جھگڑا مت کرنا۔ تو وہ نوجوان بستی میں چلا گیا کھانا لینے کے لیے۔ جب وہ بستی میں پہنچا تو سب کچھ چینج تھا، لوگوں کے لباس چینج تھے، لوگ چینج تھے، شکلیں چینج تھی، چونکہ 300 سال کا وقت گزر گیا۔ 300 سال میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ ایک دکان پر گیا اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے روٹی دے دو۔ پیسے دینے کی باری آتی ہے تو وہ پیسے دیتا ہے۔ دکان والا اس کو دیکھتا ہے کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ تو اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ نوجوان حیرت سے کہتا ہے 300 سال تو نہیں گزرے۔ تو وہ نوجوان یہ سن کر بہت ہی حیران ہو جاتا ہے کہ 300 سال گزر گئے۔ تو اتنے میں ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے کہ اس نوجوان کو تو خزانہ مل گیا ہے اور اس نے یہ بات حکومت سے چھپائی رکھی۔ تو جب بات زیادہ ہوئی بادشاہ کے سپاہی پہنچ گئے اور وہ اس نوجوان کو لے کر چلے گئے بادشاہ کے پاس۔ جب بادشاہ کے پاس لے کے گئے تو بادشاہ نے کہا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا قبیلہ کون سا ہے، تمہارا باپ کون تھا،
تم کس زمانے کے ہو؟ تو جب یہ نوجوان سب کچھ بتا دیتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ تمہارا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، تم 7 نوجوانوں نے ہی ہمیں راہ حق دکھائی، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، ہم نے خدا کو چھوڑ دیا تھا، ہم تو خود خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، جبکہ حقیقت تو ہمیں تم 7 نوجوانوں نے بتائی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اب ہمیں بھی ان باقی نوجوانوں کے پاس لے کے جاؤ کہ ہم بھی تو دیکھیں یہ اللہ کے خاص بندے کون تھے۔ آگے آگے وہ نوجوان جاتا ہے، پیچھے بادشاہ، پیچھے رعایا جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اس غار کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہم اس غار میں تھے اور 300 سال کا وقت گزر گیا، اور وہ نوجوان غار کے اندر واپس چلا جاتا ہے اور بادشاہ اور رعایا اور فوج وہاں سے واپس آ جاتی ہے۔ اور دوستوں، یہ جو واقعہ ہے یہ اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں بھی کیا۔ دوستوں، یہ 7 لوگ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے اللہ کے محبوب تھے کہ اللہ پاک نے انہیں قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر لیا۔ تو دوستوں، یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ جب دین حق کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ، لڑو اور مر جاؤ، لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اور یہ واقعہ ہمیں ایک اور بھی سبق دیتا ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تمہیں دنیا اور آخرت میں سے کوئی ایک چیز ملے تو تم آخرت کو لینا، دنیا کو نہیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کچھ ٹائم کے لیے ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، اس کے بعد میں نے اور آپ نے اور باقی سب انسانوں نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی جوانی اچھے کاموں میں گزاریں، دین کے کاموں میں گزاریں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہم بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں لکھوا سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے تم مجھ سے بات تو کر، میں تیرے شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ دوستوں، اللہ پاک ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، ہم پھر بھی اللہ سے کچھ نہیں مانگتے۔ دوستوں، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم مزید آپ کے لیے دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔